اور پھر کہا فقالوا علی اللہ توکلنا، تو بولے ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا۔ تو مومن کا کام یہی ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا، سختی آتی ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، الہی ہم کو ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ اب انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ ہم اللہ پہ صبر کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ کمزور لوگ تھے بہت زیادہ، تو اللہ سے دعا کر لی اللہ ان لوگوں کے ذریعے ہم کو آزمائش میں مت ڈالنا۔ ایک مرتبہ تو کچھ آزمائش ہوئی ہے، لیکن آئندہ ہم کو ان کی آزمائش سے بچا کے رکھنا، کیونکہ آدمی جب کمزور ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آزمائش آئے گی تو کہیں ایسا نہیں ہو میرا صبر کا دامن چھوٹ جائے مجھ سے اور میں اپنی بات سے ہٹ جاؤں۔ پھر ظالم بڑی قسم کی سزائیں دیتے ہیں، کاروبار بند کر دیتے ہیں، دیگر بہت سارے معاملات بند کر دیتے ہیں، اس زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں کرتے ہیں۔ تو مومنوں نے دعا کی فرعون کے زمانے میں، اللہ تو ان کے ذریعے ان کے ہاتھوں سے ہم کو آزمائش میں ڈلوانا، اور آج بھی ہم کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان ظالموں کے ذریعے ہم کو آزمائش میں ڈلوانا۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی رحمت فرما کے ہمیں کافروں سے، اس منکروں سے نجات عطا فرما۔ تو یہ اللہ کی رحمت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب کس کے لیے کس طرح سے راستہ نکالتا ہے، کہاں سے راستہ نکالتا ہے۔ اس کے پاس بے شمار طریقے، اس کے پاس کوئی ایک ذریعہ نہیں ہے، وہ جس طرح چاہے جس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ نے کیسے راستہ نکالا؟ بس موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ ایمان لیا ہے اور صبر کر لیا اور اللہ پہ بھروسہ کر لیا۔ تین کام کیے نا، فرعون سے مقابلہ تو نہیں کر سکے نا وہ لوگ، فرعون تو بہت طاقتور تھا، ان کے پاس تلوار تھی تو اس کے پاس تو پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ تو آج مسلمانوں کے پاس اگر چھوٹی موٹی گن بھی ہو تو زمانے کے فرعون کے پاس تو توپیں اور بڑے بڑے ٹینک ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ تو مقابلے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کی ضرورت ہے ایمان لانے کے بعد۔ تو جب مسلمانوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ان کے بھائی کی طرف یعنی ہارون علیہ السلام کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا، کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ۔ ابھی مصر سے مراد شہر ہے، ایک دوسرا شہر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل مصر تو وہی تھا جہاں میں موسیٰ علیہ السلام تھے، تو وہ فرعون کا علاقہ تھا، لیکن اب یہاں سے چونکہ ہجرت کروانی ہے مسلمانوں کو، اور عربی زبان میں مصر شہر کو بھی کہتے ہیں، تو کہا کہ وہاں پر جو ہے گھر بنا، دوسرے شہر میں گھر بنا لو۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ کرو اور نماز قائم رکھو، یعنی گھر ایسے بناؤ جو قبلہ رخ ہو، یا گھر کے اندر نماز کی جگہ بھی بنا لو اور نماز قائم کرو۔ اچھا یہ دیکھ لیجئے، چونکہ فرعون کا خوف تھا، ان لوگوں کو خوف تھا، خفیہ عبادت کا حکم تھا اس ٹائم میں، تو یہ جو کہا نا اپنے گھروں کو تم قبلہ بنا لو، تو یہ اس وقت جو بنی اسرائیل تو ان کو کہا گیا تھا جو فرعون کے علاقے میں رہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے تم عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، کوئی مسجد نہیں بنا سکتے جہاں پہ عبادت کر سکو، تو اپنے گھروں میں عبادت کرو۔ یہ صرف ان کو وقتی طور پہ اجازت ملی تھی، ورنہ صرف مسلمانوں کو اجازت ہے، کوئی گزشتہ امتوں میں نہیں تھا یہ کہ جہاں پہ چاہیں اللہ کی عبادت کر لیں۔ مسلمانوں کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ یہ خاص نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کی امت جہاں پہ چاہے عبادت کرے۔ یہودی کو عیسائی کو عبادت کرنی ہوگی تو اپنے چرچ میں جائے گا، اپنے سینیگال میں جائے گا، اس کے بغیر اس کی عبادت ہوتی ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو وقتی طور پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو خوف کی وجہ سے اجازت دی تھی کہ اپنے گھروں کے اندر تم عبادت کرتے رہو اور نماز قائم رکھو، اور تاکہ چھپ کے کرو، فرعون کو پتہ نہ چلے۔ وبشر المؤمنین، اور مسلمانوں کو خوشخبریاں دے دو، بشارت دے دو، یعنی بشارت اس بات کی کہ تمہاری آزمائش کے دن ختم ہونے والے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا۔